کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب خود اللہ موجود تھا تو پھر آدم کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ کیا سجدہ انسان کے سامنے تھا یا اس نور کے سامنے جو انسان میں چھپا تھا؟ اور پھر وہ ابلیس جس نے عرش سے فرش تک سجدے کیے آخر کیوں مردود ہو گیا؟ سجدہ تو دونوں نے کیا، فرق صرف میں اور وہ کا تھا۔ بس یہی فرق انسان کو آدم بناتا ہے اور بندے کو قلندر۔ السلام علیکم محترم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں داستان اردو، جہاں سوال صرف عقل کے نہیں روح کے ہوتے ہیں۔ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں وہ راز جو سجدے کی مٹی میں دفن ہے اور جسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اپنی میں کو فنا کر چکا ہو۔ اگر آپ فقر، معرفت اور روحانیت کی گہرائی میں ڈوبی داستانوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ داستان اردو صرف ایک چینل نہیں، ایک باطنی سفر ہے۔ چلیے بلا تاخیر چلتے ہیں اس مقام کی طرف جہاں آدم مٹی نہیں راز بن جاتا ہے اور ابلیس عبادت کے باوجود محروم ٹھہرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو فرشتے حیران ہو گئے۔ وہ مٹی دیکھ رہے تھے، رب نور دیکھ رہا تھا۔ فرشتوں نے کہا اے رب، تو ایسے خلیفے کو بنائے گا جو فساد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب تخلیق آدم زمین پر نہیں راز کے آسمان پر لکھی گئی۔ آدم کی مٹی میں ایک امانت رکھی گئی جو نہ فرشتے اٹھا سکے نہ زمین۔ یہ وہ نور تھا جو ازل سے رب کے جلوے کا عکس تھا، اور جب وہ نور مٹی میں اتر گیا تو سجدہ بھی مٹی کا نہیں اسی نور کا حکم بن گیا۔ ابلیس نے دیکھا مگر صرف مٹی دیکھی۔ وہ عقل سے دیکھتا تھا، عشق سے نہیں۔ اس نے کہا میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ اسی مٹی میں آگ کا مالک چھپا ہے۔ یہاں قلندر مسکراتا ہے، کہتا ہے سجدہ مٹی کو نہیں اس کو ہوتا ہے جو مٹی میں خود کو چھپا لیتا ہے۔ یہی تو فقر ہے، خود کو فنا کر کے باقی رہنے کا ہنر۔ آدم نے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی دعویٰ کیا، بس وجود جھکا دیا، اور یہی جھکنا اللہ کے سامنے بندے کی اصل معراج بن گیا۔ سجدہ اس کا نہیں تھا جو پیدا ہوا، سجدہ اس کا تھا جو اس میں ظاہر ہونے والا تھا۔ اسی لیے فرشتوں نے جب سجدہ کیا تو حقیقت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا، جو آدم کی مٹی میں پہلی بار ظاہر ہوا۔ یہی راز ہے کہ سجدہ عبادت نہیں معرفت ہے، اور معرفت تب تک نہیں ملتی جب تک انسان خود کو میں سے نکال کر وہ میں نہ ڈبو دے۔ محترم دوستو، ابلیس عبادت گزاری کی معراج پر تھا۔ آسمانوں میں اس جیسا کوئی سجدہ گزار نہ تھا۔ عرش کے سائے تلے اس نے ہزاروں برس سجدے کیے، مگر ایک لمحے میں سب جل گئے، کیونکہ وہ جھکا تو تھا مگر اپنے ہونے کے احساس کے ساتھ۔ اس نے رب کو پہچانا مگر رب کے ارادے کو نہیں سمجھا۔ علم اس کے پاس تھا مگر عشق اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ جب سجدے کا حکم آیا تو ابلیس نے اپنی عبادت کا ترازو نکالا، اپنی آگ کو آدم کی مٹی سے تولا، اور یہیں وہ ہار گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابلیس کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ میں ہی وہ پہلا شرک تھا جو عبادت کے پردے میں چھپ کر بول اٹھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عقل نے خود کو خدا سمجھ لیا اور عشق نے خاموش ہو کر فنا کو گلے لگا لیا۔ ابلیس کا سجدہ علم سے شروع ہوا، آدم کا سجدہ عشق پر ختم ہوا، اور قلندر تو وہ ہے جو سجدے میں نہیں جھکتا، خود مٹ جاتا ہے۔ فقر کہتا ہے عبادت میں فخر آ جائے تو وہ زہر بن جاتی ہے، اور فنا میں عاجزی آ جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ ابلیس نے اپنے سجدوں میں رکھی، آدم نے اپنی لغزش میں وہ تلاش کیا، اسی لیے ابلیس مردود ہوا اور آدم مقبول۔ قلندر یہاں رکتا نہیں، وہ کہتا ہے جہاں تک عقل جاتی ہے وہاں تک ابلیس ٹھہرتا ہے، جہاں سے عشق شروع ہوتا ہے وہاں قلندر اٹھتا ہے۔ ابلیس کی عقل کہتی ہے میں بہتر ہوں،
اور کلندر کا دل کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہی نفی کا دروازہ ہے، یہی فقر کی چوکھٹ جہاں سے بندہ میں سے نکل کر وہ میں داخل ہوتا ہے۔ محترم دوستو، آدم لغزش کا نام نہیں، توبہ کا آئینہ ہے۔ ابلیس نے میں کہا تو دور ہوا، آدم نے کہا ہم نے ظلم کیا تو وہ قریب ہو گیا۔ فرق صرف ایک لفظ کا نہیں تھا، فرق باطن کے رنگ کا تھا۔ آدم نے خطا کی مگر اس خطا کے پس پردہ فنا تھی، ابلیس نے عبادت کی مگر اس عبادت کے پیچھے انا تھی۔ اللہ خطا کو نہیں میں کو ناپسند فرماتا ہے، کیونکہ میں وہ پردہ ہے جو بندے کو رب سے جدا کر دیتا ہے۔ جب آدم نے توبہ کی تو حقیقت میں وہ خود سے نکل گیا، اور جب خود سے نکل گیا تو اللہ میں داخل ہو گیا۔ یہی راز ہے فنا فی اللہ کا، یہی وہ لمحہ ہے جہاں بندگی ولایت میں بدلتی ہے۔ ابلیس کے سجدے میں زندہ تھی، آدم کی توبہ میں مر چکی تھی، اسی لیے ایک مردود ہوا دوسرا مقبول ہوا۔ کلندر کہتا ہے سجدہ تو سب کرتے ہیں مگر قبول وہ ہوتا ہے جس میں بندہ باقی نہ رہے، صرف رب باقی رہ جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عبادت فنا بن جاتی ہے اور فنا عبادت۔ فقر کا مسافر جہاں کہتا ہے میں نے سجدے نہیں کیے، میں نے خود کو مٹا دیا، یہاں سے کلندری سفر شروع ہوتا ہے جہاں نہ فرشتے ساتھ دے سکتے ہیں نہ عقل سمجھ سکتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں بندہ خود نہیں چلتا بلکہ رب اپنے نور سے چلاتا ہے۔ آدم نے توبہ کے آنسوؤں سے وہ دروازہ کھولا جہاں ابلیس کے سجدے بھی اجازت نہیں پاتے۔ یہی مقام ادب ہے جہاں بندہ رب سے نہیں مانگتا بلکہ رب بن مانگے دے دیتا ہے۔ یہاں فنا مکمل ہوتی ہے اور فنا میں باقی رہنے کا آغاز ہوتا ہے۔ داستان اردو کے معزز ناظرین، اب بات اپنے اختتام کو نہیں اپنے تکمیل کے مقام کو پہنچتی ہے جہاں معرفت لفظ نہیں رہتی، نور بن جاتی ہے۔ جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو حقیقت میں وہ مٹی کو نہیں جھکے تھے، وہ اس نور کے آگے جھکے تھے جو آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور جان لیجئے یہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل نور علی علیہ السلام ہے۔ یہی نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہی نور حسن و حسین علیہ السلام کا نور ہے۔ یہی نور 12 ائمہ اطہار علیہ السلام کی زنجیر ولایت میں ازل سے تا ابد رواں ہے۔ یہی وہ نور ہے جس کے احترام میں فرشتے جھکے، زمین روشن ہوئی اور آسمان نے پہلی بار بندگی کا رنگ دیکھا۔ اور آج بھی اگر ہم ان انوار کے آگے دل سے نہ جھکیں، اگر ہم ان دروازوں سے منہ موڑ لیں جن سے اللہ پہچانا جاتا ہے، تو ہم اسی راستے پہ چلیں گے جو ابلیس نے چنا تھا۔ لیکن اگر ہم ان انوار کے آگے دل و جان سے جھک جائیں، ان کے در سے فیض مانگیں اور ان کی ولایت کو قبول کر لیں، تو ہم اللہ کے اصل دین میں شامل رہیں گے، وہ دین جو نور سے شروع ہوا اور نور پہ ختم ہوگا۔ یہی فقر ہے، یہی ولایت ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں بندہ مٹی رہ کر بھی آسمان بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے دل سے ایک دعا مانگیں، اپنے دلوں کو جھکا لیں اور ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ اے رب کائنات، ہمیں ان انوار مقدسہ کے صدقے وہ دل عطا فرما جو میں سے خالی ہو اور تو سے بھرا ہو۔ ہمیں وہ نظر دے جو ہر مخلوق میں تیرا نور دیکھ سکے۔ ہمیں وہ فقر عطا فرما جو ولایت کے در پہ جھکنے سے شرمائے نہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور کر دے اور ہمیں ان کے اہل بیت علیہ السلام کی راہوں پہ قائم رکھ۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اپنی قربت، اپنا عرفان اور اپنی رضا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ اگر آپ اپنے روحانی سفر کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو داستان اردو کی ای بکس آپ کے لیے ہیں، جن میں ہر لفظ فقر کی خوشبو، ولایت کی روشنی اور عشق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرور چھپا ہے۔ داستان اردو کے اس واٹس ایپ نمبر پہ میسج بھیج کے انہیں ضرور حاصل کریں تاکہ
تاکہ یہ نور آپ تک ہمیشہ باقی رہے۔ اور داستان اردو کا واٹس ایپ چینل ضرور جوائن کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جس پہ کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور داستان اردو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک روز وہ نور لے کر آئیں جو مٹی میں چھپا ہوا ہے۔ اجازت دیجیے اعزاز کاظمی کو، ملتے ہیں کل شام ایک نئی رازوں بھری داستان کے ساتھ، صرف داستان اردو پہ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔